خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیرسن سیمیول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت تا 20ویں آیت تک، اور دیکھیں گے کہ خدا ان کا زندہ کلام ہمیں آج کیا سکھاتا ہے۔ آئیں ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں، پھر ہم اس کے بارے میں کچھ خوبصورت باتیں سیکھیں گے۔ یوحنا عارف کا لکھا ہوا مکاشفہ، اس کا پہلا باب 10ویں تا 20ویں آیت تک۔ میں یوحنا تمہارا بھائی، جو یسوع کے دکھ اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی گواہی کے سبب سے اس جزیرہ میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ میں خداوند کے دن وجد میں آ گیا، اور ترئی کسی ایک بڑی آواز اپنے پیچھے سنی، جو کہتی تھی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے لکھ، اور 7 کلیسیوں کے پاس، یعنی افسوس اور ازمیر اور پرگامس اور تیاترا اور سردیس اور فلدلفیا اور لاذقیہ کو بھیج۔ میں پھرا تاکہ اس آواز کو دیکھوں جو مجھ سے بولتی ہے، اور پھر کر سونے کے 7 شمعدان دیکھے، اور شمعدانوں کے بیچ ابن انسان سے ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک جامہ پہنے اور سنہری سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال اون کی مانند سفید، بلکہ برف کی مانند سفید تھی۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز بہت سے پانیوں کی سی تھی، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے۔ اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ تب اس نے اپنا دائنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور مجھ سے کہا، نہ ڈر، میں اول و آخر ہوں، میں وہ ہوں جو زندہ ہے۔ میں مر گیا تھا، پر دیکھو ابد الآباد زندہ ہوں، اور موت اور عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو کچھ تو دیکھتا اسے لکھ لے، یعنی وہ باتیں جو اب ہیں، اور وہ بھی جو ان کے بعد ہونے والی ہیں۔ جو 7 ستارے تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھے ہیں، ان کا اور سونے کے 7 شمعدانوں کا بھید یہ ہے کہ 7 ستارے تو 7 کلیسیوں کے فرشتے ہیں، اور 7 شمعدان 7 کلیسیائیں ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، خوبصورت باتیں، خوبصورت کلام ہے، مکاشفہ کا کلام، جو کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب لکھوانے والا خداوند یسوع مسیح، کتاب کو دینے والا، اس کا مصنف خداوند خدا باپ ہے، جس نے اپنے بیٹے کو یہ کتاب دی تاکہ وہ اسے اپنے بندہ بزرگ یوحنا سے لکھوائے۔ مکاشفہ کی کتاب لکھی کہاں گئی؟ پتمس کے جزیرہ میں۔ پتمس کا جزیرہ کہاں ہے؟ پتمس کا جزیرہ ترکی میں ہے، آج کا جدید ترکی، جو اس وقت جو ہے ایشیا مائنر کہلاتا تھا، ایشیا کوچک کہلاتا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یوحنا شروعات ہم سے کلام کس طرح کرتا ہے کہ میں یوحنا تمہارا بھائی، جو یسوع کے دکھ اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔ یوحنا اپنے آپ کو کوئی بہت اونچی چیز نہیں بیان کر رہے۔ بزرگ یوحنا ہمیں اپنا بھائی کہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح سے بھی ان کا بھائی والا ریلیشن تھا، اور آج وہ ہم سے بھی اس ریلیشن کو اور مضبوط کر رہے ہیں کہ اگر میں خدا یسوع مسیح کا بھائی ہوں، تم میرے بھائی ہو، تو ہم سب خدا یسوع مسیح کے بھائی ہیں۔ اسی لیے ہمیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ جب ملنا ہے، جب ان سے بات کرنی ہے، تو ہمیں اپنے ریلیشن کو مضبوط کر کے بات کرنی ہے۔ اور جب بھائی آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ آج خدا یسوع مسیح ہم سے جو ریلیشن کا تقاضا چاہتے ہیں، وہ بالکل سیدھا ریلیشن چاہتے ہیں۔ بزرگ یوحنا کو وہ بہت پیار کرتے تھے، اور بزرگ یوحنا نے بھی اس محبت کا آخر تک ان کے ساتھ رہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا، یسوع کے دکھ کو جتنا خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو
بزرگ یوحنا نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، سب فرار ہو گئے تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ صلیب کے سامنے کھڑے ہو کر دکھ دیکھ رہے ہیں، دیکھ تیرا بیٹا، دیکھ تیری ماں۔ یہ یوحنا ہی تھا، بزرگ یوحنا ہی تھے جن کو کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا۔ مقدسہ ماں مریم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور یہ تیری ماں ہے۔ بزرگ یوحنا نے اس وقت ان کے ساتھ ساتھ تھے جب وہ کائن اعظم کے پاس پہنچائے گئے، جب وہ پیلاطوس کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، جب ان کو تھپڑے ماری گئیں، جب ان کو کوڑے مارے گئے، جب ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہر لمحے بزرگ یوحنا نے اس دکھ کو محسوس کیا، اور پھر اس دکھ کو آگے انہوں نے اپنی زندگی میں بھی محسوس کیا۔ آج وہ اس دکھ میں شریک ہیں، آج وہ 85 88 ایئرس 6 ایئرس کی ایج میں پتھر توڑ رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں جزیرے میں پتمس کے، اور اس کے علاوہ بھی جو روایات ہیں، جو کتابیں لکھی گئی، ان کے مطابق کہ انہیں زندہ ہونے ایک آئل کے جلتے ہوئے کڑتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، لیکن وہاں بچ گئے۔ اور بھی کئی بار ان پر اٹیمپٹ ہوا ہے مرڈر کا، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ بچ گئے کیونکہ یہ کتاب ان سے لکھوائی جانی تھی، خداوند کا جلال ظاہر ہونا تھا۔ ایک واحد یوحنا بزرگ ہیں جو طبعی موت مرے، اور جس وقت یہ کتاب لکھی جا رہی ہے یروشلم تباہ ہو چکا ہے۔ بزرگ یوحنا نے بڑے دکھ دیکھے، رسولوں کی شہادتیں دیکھی، یروشلم کی تباہی دیکھی، بہت دکھ دیکھے۔ سب جتنے بھی ہمارے رسول ہیں وہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ بزرگ یوحنا یہاں ہیں، کلیسیا کی حالت خراب ہے، وہ کمٹمنٹ کی طرف نکل گئی ہے، اور بزرگ یوحنا سے یہ کلام لکھایا جا رہا ہے۔ ایک باپ کے بعد دوسرا باپ شروع ہوگا جہاں چرچز کے ساتھ بات چیت ہے۔ تو یسوع جی کے دکھ میں وہ شریک ہیں، اور جب ہم یسوع جی کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی اس کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ دکھ نہیں جو ہم اپنی غلطیوں سے اٹھاتے ہیں، وہ دکھ جو ہم خداوند کے لیے اٹھاتے ہیں، ہم خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جو تکلیفیں، جو پریشانیاں اٹھاتے ہیں، وہ ہے اصل دکھ۔ سچائی کے راستے پر چل کے جو ہم دکھ اٹھاتے ہیں، وہ ہے اصل دکھ۔ دنیا کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہم دکھ اٹھاتے ہیں، وہ ہے اصل دکھ۔ اور جب ان دکھوں کو ہم برداشت کرتے ہیں، ان اذیتوں اور تکلیفوں کو ہم برداشت کرتے ہیں، تو ہم آٹومیٹکلی بادشاہی کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اور صبر کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پچھلے 2000 سال سے صبر کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کلیسیا کو لے جاؤں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ تک سب کی نوبت پہنچے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ میں اور لوگ واپس آئیں، اور لوگ کلام کو سن کر ایمان لائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ایک نئی زندگی کا اعلان کریں، تاکہ میں انہیں بھی آسمان پر اٹھا کے لے جاؤں۔ تو عزیز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا صبر کتنا طویل ہے، اور ہم یہاں پر کتنی جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے جب منادی کرتا ہوں، جب لوگ کلام سنتے ہیں اور پھر انہی کی وہ اپنی روش پر دوبارہ لوٹتے ہیں، یا وہ اس کلام کو ایکسیپٹ کرتے نہیں ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو اس لیول پہ نہیں، تو ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں۔ چینل پہ لوگ کلام نہیں سنتے تو دل اداس ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک آزمائش ہے۔ لوگ سنیں گے، خداوند جب چاہیں گے تو لوگ سنیں گے۔ یہ کلام سنائے اسی لیے جا رہا ہے کہ خداوند کے لوگ اسے سنیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں کس لیے جزیرہ پتمس میں ہوں؟ یسوع کی گواہی اور خدا کے کلام کے ساتھ۔ جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم یسوع کی گواہی ہے کیا؟ یسوع کی گواہی یہ ہے کہ وہ چرنی میں پیدا ہوا نہیں۔ یسوع کی جو پیور گواہی ہے وہ صلیب کی گواہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، مر گئے، دفنائے گئے، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ ہے وہ گواہی، یہ ہے وہ گواہی جو کہتی ہے کہ اس پاک لہو سے
ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ یہ ہے پیور گواہی جس کی وجہ سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں۔ لوگ اس گواہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ کرسمس کا کیک تو کاٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسٹر کی صلیب کو تھامنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے ایسٹر سنڈے ایک پاورفل سنڈے ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں، اور جس دن میں جس سنڈے کو یہ مکاشفہ خداوند کے بندہ بزرگ یوحنا پر ظاہر ہوا۔ عزیز مومنین، کلام کو سننا اور کلام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ بزرگ یوحنا یہ کہتا ہے کہ وہ کس جگہ پر ہیں؟ پتمس کے جزیرہ میں۔ پتمس کا جزیرہ ایجین سی ہے، وہاں پر موجود ہے، اور اس جزیرے کی چوڑائی 5 کلومیٹر، اس کی لمبائی تقریباً 15 کلومیٹر ہے، اور ایسے 50 جزیرے موجود تھے جس پر رومن امپائر، جسے ہم کہتے ہیں حکومت رومی حکومت نے ایسے 50 جزیرے بنائے ہوئے تھے جہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، جسے پریزنر کالونیز کہا جاتا تھا، پریزنز، لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ بزرگ یوحنا اس جزیرہ میں کیسے پہنچے؟ خدا کے کلام کی گواہی، خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی وجہ سے خود کہہ رہے۔ اور کیا ہے گواہی؟ کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور یہ دومتیان بادشاہ ہے۔ دومتیان بادشاہ جو ہے وہ مسیحیوں کے سخت خلاف ہے، اور دومتیان بادشاہ نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ مجھے خدا مانا جائے، اور اسی دومتیان بادشاہ کے اس حکم کے خلاف کھڑے ہو کر خداوند کے بزرگ بندہ نے انکار کیا اس کے بت کے آگے جھکنے سے، اور اس پداش میں انہیں پتمس کے جزیرہ میں بھیج دیا گیا۔ ویسے بھی خدا کے کلام کی گواہی دینے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹا دیں، صفحہ ہستی سے ہٹا دیں۔ اسی لیے خدا کے کلام سے آگ لگتی ہے لوگوں کو، اور یہی بات بزرگ یوحنا کی۔ اور پھر جب وہ خداوند کا دن تھا جس دن وہ مکاشفوں نے ملتا ہے، تو ان سے کہا گیا کہ یہ خط جو ہے، یہ اسے لکھ کر ان 7 کلیسیوں کے پاس، پھر ان کا نام بھی لیا گیا بائبل میں، افسوس، افسس کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تواتریا کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، فلدلفیا اور لاودیکیا کی کلیسیا، ان 7 کلیسیوں کے نام دیے ہیں خداوند نے، اور وہ اس وقت ایکٹیو تھیں، وہاں کام ہو رہا تھا۔ لیکن خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کرپشن شروع ہو گئی تھی۔ 2 چرچ جو ہیں وہ بالکل پیور تھے، ایک سمرنا کا اور ایک فلدلفیا کا، جبکہ 5 چرچز کے اوپر کرپشن تھی، ان کے اندر آلودگی آ گئی تھی، وہ چرچ کمٹمنٹ کرنے لگ گیا تھا، بت پرستی کی طرف لوٹ رہا تھا، اور بہت سی تعلیموں کو اپنانا شروع ہو گیا تھا۔ اسی لیے یہ خط لکھوائے جا رہے تھے تاکہ ان کو وہاں تک اس پیغام کو یسوع مسیح کے پہنچایا جائے۔ پھر بزرگ یوحنا کہتے ہیں کہ میں نے اس آواز کو پیچھے مڑ کر سننا چاہا، وہ جو ترئی کسی، وہ جو نرسنگے کسی جو آواز تھی، انہوں نے کہا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سونے کے 7 شمعدان دیکھے۔ شمعدان روشنی کے لیے ہیں۔ ہم نے اگر دیکھیں تو شمعدان جو ہیکل میں رکھا جاتا تھا اسے روشن رکھا جاتا تھا، کیونکہ خداوند کی حضوری ہوتی تھی وہاں پر۔ اور اگر ہم کئی چرچز کے آلٹرز پہ دیکھیں تو آج بھی وہاں پر کینڈلز آلٹر پہ جلائے جاتے ہیں، کیتھولک چرچ میں بھی جلائے جاتے ہیں، اور کافی چرچز میں دیکھا، کئیوں میں نہیں ہوتا، پینتیکوسٹ چرچز میں میں نے نہیں دیکھا، لیکن کیتھولک چرچ میں کینڈلز بھی جلائے جاتے ہیں۔ تو وہ اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے کہ یہاں پر خدا کی حضوری ہے، تو ہیکل میں وہ شمعدان ہوتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی کو خداوند نے بڑی ویلیو دی ہے،
انہوں نے کہا تم دنیا کا نور ہو. نور چراغ کہاں رکھا جاتا؟ اوپر، بیڈ کے نیچے نہیں رکھا جاتا. تو خداوند کہتے کہ اسے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی سب کو پہنچے، سب اس سے مستفید ہوں. تو چراغ، سونے کے شمعدان مینز کے چرچ. اب خداوند یسوع مسیح آج تک چرچ کی فکر رکھتے ہیں. آج بھی وہ اپنے چرچ کے بارے میں فکر رکھتے ہیں. آج بھی وہ اپنی کلیسیا کے بارے میں فکر رکھتے ہیں، اپنی دلہن کے بارے میں فکر رکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ توبہ کریں اور ان کے پاس پہنچیں. اب وہ چرچ کے بیچ میں پھر رہے ہیں، فکر مند ہیں، چرچ کے بیچ میں پھر رہے ہیں. اور آگے جو دیکھتے ہیں ان کی پوشاک دیکھتے ہیں کہ ان کی پوشاک کاہنوں والی پوشاک ہے. اور وہ جو انہوں نے بختر باندھا ہوا ہے، بختر لگایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہم دیکھیں اگر توریت کی کتاب میں، تو اس کا ہمیں سارا اسٹرکچر ملے گا پہلی 5 کتابوں میں کہ وہ کیا ہے. وہ کاہن اعظم جو ہیڈ کاہنوں کا بڑا ہے، اس کا ہے لباس. اور وہ اس وقت آسمان پر کاہن اعظم کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے اپنا جو حلیہ ہے بتایا کہ میں اس وقت کاہن اعظم ہوں. اور یوحنا جی جو دیکھتے ہیں بزرگ یوحنا، تو وہ ان کے بالوں کے بارے میں بتاتے کہ ان کا سر اور ان کے بال اون کی مانند سفید. 60 سال پہلے کی بات ہے جب ملاقات ہوتی ہے، جب وہ آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں. اور آج وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر پریشان ہے، حیران ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، جسے ہمیں چھوا بھی، جسے ہم نے محسوس بھی کیا، جسے ہم نے سنا بھی، جس کا ہم نے تجربہ بھی کیا. آج وہ خداوند یسوع مسیح ایسے خدا ہیں. آج وہ خداوند یسوع مسیح جلالی خدا ہے. جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح نے جو دعا کی ہے، اس میں کہا کہ مجھے پہلے کی طرح جلالی بنا دے. اس کا مطلب ہے وہ اپنے پرانے روپ میں آ گئے ہیں. اب وہ بدنی حالت میں نہیں، اب وہ جلالی حالت میں ہیں. وہ اپنے اس پرانی بزرگی کے روپ میں آ گئے ہیں جو ان کے شروع سے بزرگ ہے. کیونکہ دانیال نبی بھی یہ کہتے ہیں. دانیال نبی نے بھی جب خداوند یسوع مسیح کو کہا، دیکھا، تو انہوں نے انہیں بزرگ کہا جو ابدالآباد سے ہے، قدیم زمانوں سے جو بزرگ ہے. وہ دانیال نبی کو نظر آئے. وہ خداوند یسوع مسیح کا جلوہ دیکھ چکے تھے دانیال نبی، اور وہ بھی اسی طرح گر گئے تھے جس طرح بزرگ یوحنا گر گئے تھے. تو آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنکھ کے شعلے کی مانند ہیں. وہ آنکھیں جو انصاف دیکھتی ہیں، وہ آنکھیں جو اندر تک جھانکتی ہیں. اب یہ انسانی آنکھیں نہیں ہیں، یہ خدا کی آنکھیں جو انسان کے اندر تک کے معاملات کو جانتی اور سمجھتی ہے. آنکھوں کی ڈیفینیشن ہے، آنکھ کے شعلوں کی مانند آنکھیں ہیں ان کی. اور ان کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا. خالص پیتل، ججمنٹ، عدالت کی نشانی. ہم دیکھتے ہیں پیتل کی مثال کے جب سانپ کو اوپر لٹکایا گیا تو جو اس کو طرف دیکھتا تھا، یہ بیابانی سلیب ہے. وہ جو بیابان میں سانپ ہے، یہ بیابانی سلیب کی بات ہو رہی ہے. جو اسے دیکھتا تھا بچ جاتا تھا. آج بھی ہم جب خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھتے ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں. ہم خداوند کے زندہ کلام کو خوبصورت طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ ہم اس کے ورڈ کو لفظ بہ لفظ سیکھیں. جب ہم کلام سیکھتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے اسے سیکھیں. اور اس کی آواز بہت سے پانیوں کی سی تھی. جب پانی اوپر سے، گہرا پانی اوپر سے گرتا تو اس کا شور اور اس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. یہ آواز آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی ہے. اس کا ایک اپنا پریشر ہے، اس کی اپنی ایک میگنیٹک فورس ہے، اس کی جو کھینچتی ہے. ہم دیکھیں گے جب
ریپچر میں خداوند یسوع مسیح پکاریں گے تو اس کا بھی ایک میگنیٹک فورس ہوگی. جیسے ہی وہ نام لیں گے یا جیسے ہی وہ پکاریں گے کہ آ جاؤ, تو وہ میگنیٹ کی طرح ہماری روحیں یہاں سے پرواز کر جائیں گی. یہ وہ آواز ہے جو بزرگ یوحنا کو کھینچ رہی ہے. یہی آواز دانیال نبی نے بھی سنی ہے, یہی آواز حزقیل نبی نے بھی سنی ہے. قدیم انبیاء بھی یہ آواز سنتے ہیں اور وہ پانی کے بات بتاتے ہیں کہ پانی کے شور کی طرح وہ آواز ہے, اور بزرگ یوحنا اس آواز کا تجربہ کر رہے ہیں. اس کے ذہن ہاتھ میں 7 ستارے ہیں. 7 ستارے اگر ہم نیچے دیکھیں 19ویں آیت میں, تو 7 ستارے کیا ہیں؟ کلیسیاں ہیں. 7 شمعدان کیا ہے؟ چرچ ہیں. 7 ستارے جو ہیں وہ فرشتے کہہ رہے ہیں یا میسنجرز ہیں, وہ جو اس چرچ کی خدمت کر رہے ہیں, وہ ہیں 7 ستارے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یوحنا بتاتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب 12 بجے کے وقت ہم سورج کو دیکھیں تو ہماری آنکھوں, ہم جیسے دیکھیں گے ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, ہم اپنی آنکھیں صحیح طرح کھول بھی نہیں پاتے. اتنی تیز ان کی لائٹ تھی, ان کا چہرہ چمک رہا تھا کہ بزرگ یوحنا اس چمک کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے, گر پڑے, جس طرح دانیال نبی گر پڑے تھے, جس طرح بزرگ پالوس رسول گر پڑے تھے. ہم خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھ سکتے. روحانی آنکھیں چاہیے ان کو دیکھنے کے لیے, انسانی آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے انہیں. جب ہم روح میں ہوں گے, جب ہم مکمل طور پر پاک اور صاف ہوں گے, تب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں. بزرگ یوحنا جس وقت مکاشفہ لکھ رہے ہیں تو وہ بالکل پیور ہو چکے ہیں, بالکل پیور ہو چکے ہیں. بھٹی میں بھی ڈالے گئے, آگ کے کڑے میں بھی ڈالے گئے ہیں تیل کے, اور بہت سے ان پر اٹیمپٹ ہوئے ہیں اور بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں. پتمس کے جزیرے میں پیور ہو گئے ہوئے ہیں. دکھ اور تکلیفیں اٹھا کر, مصیبتیں دیکھ کر, خداوند کے لوگوں کو شہید ہوتا دیکھ کر پیور ہو گئے ہوئے ہیں, دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور آج بزرگ یوحنا مکاشفہ لکھ رہے ہیں, پیورٹی کی وجہ سے مسیح کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کی آنکھوں کو اب خداوند نے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ خداوند کو دیکھ سکیں. ہم بھی جب خداوند کے راہ پر چلیں گے, خداوند کے راہ پر چلتے ہوئے اس کے دکھوں کو اپنے اندر لیں گے, خداوند کے دکھوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے, تب جا کر ہم خداوند کا دیدار کر پائیں گے. ایسے نہیں ملتا دیدار خدا کا. خداوند کے دیدار کے لیے ہمیں مکمل طور پر پاک ہونے کی ضرورت ہے, مکمل طور پر تمام تر گناہوں کو خیر بات کہنے کی ضرورت ہے. تب جا کر ہم پاک ہوں گے اور پھر ہم اس کا دیدار کر پائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے خدا کا مل جانا, اتنا آسان نہیں ہے بادشاہی کا مل جانا. کچھ ڈونیشنز دے کر, کچھ نوٹ لگا کر, کچھ اچھے کام کر کے بادشاہیاں نہیں ملتی. جب تک ہم اس صلیب کے آگے جھکیں گے نہیں, جب تک ہم اس صلیب کا اقرار نہیں کریں گے, اس خون کی قیمت کو پہچان نہیں لیں گے, تب تک ہم بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اس کے دکھوں میں شریک نہیں ہوں گے جب تک ہم بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تب خداوند یسوع مسیح نے جب وہ ان کے پیروں میں گر گئے تو اپنا دائنا ہاتھ ان پر رکھا اور کہا نہ ڈر. تسلی کیا دی کہ میں اول اور آخر ہوں, ابتدا میں بھی تھا اور ابد تک رہوں گا. انٹروڈکشن دیا نا, بتایا کہ میں وہی ہوں, پہلے تمہارے ساتھ تھا زمین پر, 3 سال تمہارے ساتھ رہا ہوں, اب میں آسمان پہ ہوں, میں اول ہوں, میں آخر ہوں, اور میں زندہ ہوں. میں وہ ہوں جو زندہ ہے, میں مرا نہیں ہوں. موت پر فتح پائی ہے میں نے. میں موت پر فتح پا کر ایک ایسی ہستی ہوں جس کے بارے میں تم فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے. میں
وہ نہیں ہوں جو سو گئے تو اٹھے ہی نہیں اب تک، میں وہ نہیں ہوں جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اٹھیں گے، وہ اٹھے ہی نہیں۔ میں تو وہ ہوں جس نے کہا کہ میں مردوں میں سے زندہ ہوں گا، اور میں مردوں میں سے زندہ ہوا، کیونکہ میں اول اور آخر ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا و انتہا ہوں۔ انٹروڈکشن ہے یہ ان کا۔ اور پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ موت اور عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس، عالم رواں کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے پاس ہے مکمل اختیار، میرے پاس ہے سزا اور جزا کا اختیار۔ میں جسے چاہوں گا اسے سزا دوں گا، اور جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ معافی بھی میرے ہاتھ میں ہے، کسے اوپر لے جانا ہے، کسے نیچے بھیجنا ہے، سب میرے اختیار میں۔ بس جو کچھ تو دیکھتا اسے لکھ لے۔ یعنی یہ حال کی باتیں اور مستقبل کی باتیں، یہ پریزنٹ اور پاسٹ اور فیوچر ٹینس کی باتوں کی بات ہو رہی ہے، زمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ لکھ، آج کا دور بھی لکھ اور وہ دور بھی لکھ جو آنے والا ہے۔ اور پھر وہ بھید بتایا جاتا ہے کہ جو 7 ستارے تم نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھے ہیں، ان کا اور سونے کے شمعدانوں کا بھید یہ ہے کہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے پاسٹرز ہیں، خادم ہیں، رہبر ہیں، اور 7 شمعدان 7 چرچ ہیں، 7 کلیسیاں ہیں، 7 چرچ ہیں جو اس وقت پتمس میں کام کر رہے، اپنا ترکی میں کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت چرچ تھے، صرف وہی چرچ نہیں تھے، لیکن مین چرچز وہ بتائے اس وقت۔ خداوند کے زندہ کلام کو آج ہم نے سیکھا۔ عزیز مومنین، امید کرتا ہوں کہ آج کے زندہ کلام سے ہم بہت کچھ حاصل کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ بزرگ یوحنا کس طرح پتمس میں پہنچائے گئے، کس طرح انہوں نے 2 متیان بادشاہ جو 81 سے 97 تک حکومت کرتا رہا، اور تقریباً 96 AD میں یہ مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یوحنا 85-86 سال کی عمر میں پتھر توڑ رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی اسی طرح خداوند کے دکھوں میں شریک ہو کر اس کی بادشاہی کا اقرار کرنا ہے۔ تب ہم خداوند کی بادشاہی کے فرزند کہلائیں گے۔ اس کتاب کو میں نے جتنا سمجھا، جانا، پڑھا، میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب ہم دوسرے باب کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے اور اپنے سروں کو جھکائیں گے تاکہ آج کے کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر سکیں۔ خدا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی خوبصورت باتوں کو آپ کے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچاؤں۔ خداوند جی، آپ رحیم و کریم ہے، کیئر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہیں، ہر مشکل، پریشانی، دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھنے والے خدا ہیں۔ اس کلام کی بدولت تمام بہن بھائی خداوند بڑی برکت پائیں، اور آپ کا پاک ہاتھ ایک زندگی پہ ہو۔ جو اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کا گھرانہ برکتوں سے مالو مال ہو، اور انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ آپ اپنے فضل کو جاری کیجیے، اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دیجیے، اور ہم سب کو عقل و دانائی کا روح عطا فرمائیے تاکہ ہم اس کلام کو سیکھیں، اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ مانگ لیتا ہوں اور پا لیتا ہوں آپ کے پاک پوتر عظیم اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کلام کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں۔ چینل کی پروموشن آپ کی پروموشن، کلام کی پروموشن آپ کی پروموشن، اس چینل سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ میری خواہش ہے کہ میرا خدا ہم سب کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کا بازو بنیں، تاکہ جب ہم ایک دوسرے کا بازو بنیں گے تو ہم ایک دوسرے کے لیے بہتر کام کر سکیں گے۔ آئیں ہم اس چینل کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں تاکہ یہ کلام اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی تبدیل کرے، اور سب اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں، آمین۔